یہ دوسری قسط ہے اس کہانی کی جس کا نام ہے مدثر کے ابا۔ اس کہانی کو لکھا ہے بشریٰ رحمان نے اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے مارچ 2013 کے ایشو سے۔ مزمل برسر روزگار تھا، شریف تھا اور خوبصورت تھا۔ انہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ یوں چند مہینوں کے اندر حوریہ دلہن بن کر پیا نگر سدھار گئی۔ شروع میں اسے سسرال کا ماحول بالکل اپنے گھر جیسا لگا۔ نائمہ اس کی جیٹھانی، جو عمر میں اس سے 1.5-2 برس بڑی ہوگی، اس سے بہت جلد دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ چھوٹا دیور مصور اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا، شوخ اور شرارتی۔ جہاں آرا بیگم بھی محبت سے پیش آتی۔ رہا مزمل تو اس سے تو پہلے دن سے ہی دل کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ خوشیوں بھرے اس نئے سفر کے آغاز کو حسین تر بنانے کے لیے مزمل نے ہنی مون کے لیے پہاڑی علاقے میں جانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا۔ حوریہ نے نائمہ کو مسکراہٹ کے ساتھ مزمل کے ارادے سے آگاہ کیا۔ نائمہ ہنس پڑی۔ حوریہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی عجیب ہنسی کا مطلب نہیں سمجھ پائی اور یہی بات اس نے نائمہ سے پوچھ بھی لی۔ حوریہ ڈیئر، میری دلی خواہش ہے کہ ہنی مون پر جانے کا تمہارا اور مزمل کا ارادہ کامیابی تک پہنچے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مدثر کے ابا تمہیں اتنی آسانی سے ہنی مون پر جانے دیں گے۔ مدثر کے ابا؟ اس نے اچنبھے سے نائمہ کو دیکھا۔ جی ہاں، میرے مدثر اور تمہارے مزمل کے ابا ہمارے مرحوم سسر صاحب، نائمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں بھابھی۔ حوریہ الجھ گئی تھی۔ شروع میں تو میں بھی کچھ نہ سمجھی تھی، مگر آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ گیا۔ افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے میاں صاحبان کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ تینوں بیٹے ماں کے ہر بات کو سچ اور حرف آخر جانتے ہیں۔ نائمہ کا لہجہ اس بار بہت بوجھل تھا۔ وہ اس بار بھی اسے ناسمجھی سے تکتی رہی۔ نائمہ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو مسکراتے ہوئے اس کی ٹھڈی چھوئی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا یا الجھانا نہیں ہے۔ تم اور مزمل اماں سے اجازت لے لو۔ اللہ کرے وہ خوش دلی سے تمہاری اس بے ضرر سی خواہش کو پورا ہونے دے۔ لیکن مجھے اماں کے نیچر کا اندازہ ہو چکا ہے۔ شادی کے اخراجات کے بعد انہیں ہنی مون وغیرہ کا خرچہ سراسر اضافی لگتا ہے۔ وہ اسے صرف نئے شادی شدہ جوڑوں کا چونچلا قرار دیتی ہیں۔ مگر ہم ان سے اجازت لے چکے ہیں اور اماں نے اجازت دے بھی دی ہے، حوریہ نے خوش ہو کر بتایا۔ وہ تو اجازت دے ہی دیتی ہیں، اصل میں تو مدثر کے ابا آڑے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ نائمہ بھابھی جانے آج کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مزمل نے اسے آواز دے کر کسی کام سے بلایا تو حوریہ نائمہ کی باتوں پر غور و فکر کرتی وہاں سے اٹھ گئی اور اگلی صبح نائمہ کی ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ چکی تھیں۔ کل مدثر کے ابا خواب میں آئے۔ بہت الجھے اور پریشان لگ رہے تھے۔ ناشتہ سارا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کرتا تھا۔ جہاں آرا بیگم کی بات پر سب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مرحوم شوہر کا ذکر کرتے ہوئے وہ بہت ملول سی دکھائی دے رہی تھیں۔ حوریہ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ سسر کا ذکر سن رہی تھی۔ اس نے پورے گھر میں ان کی کوئی تصویر تک لگی نہ دیکھی تھی، لیکن آج جہاں آرا بیگم کے ذکر چھیڑنے پر جس طرح ان کے تینوں بیٹے بے تابی سے ماں کو تکنے لگے تھے کہ وہ پورا خواب سنائیں، حوریہ کو بیٹوں کی مرحوم باپ سے محبت کا اندازہ ہو گیا تھا اور یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ اس نے بھی دلچسپی سے ساس کو دیکھا، جانے انہوں نے رات کیا خواب دیکھا تھا، اور یہی بات مدثر بھائی نے پوچھ لی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے ابا؟ کہنا کیا تھا بیٹے، بس صحن میں پریشانی سے ٹہل رہے تھے، الٹا مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کیسی ماں ہو، اولاد کی صحت سلامتی سے تمہیں کوئی غرض نہیں، ملک کے حالات خراب ہیں اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گھر کی عافیت بھری فضا سے نکال کر باہر بھیج رہی ہو۔ میں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ پیٹھ موڑ کر چل دیے۔ یوں تو کبھی خفا نہ ہوئے تھے بیٹا۔ جہاں آرا نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے اماں، مزمل یار تم اپنا ہنی مون کا پروگرام ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، ابا کا اشارہ ٹھیک ہماری طرف ہی تھا۔ مزمل نے جھٹ ان کی بات کو صحیح مانا۔ حوریہ
आंखें फाड़े मियाँ को तक रही थी। रात ही तो कितने अरमानों से वो हनीमून की बातें कर रही थी और सिर्फ एक ख्वाब पर उन्होंने पूरे प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। और हूरिया को नाइमा की सारी बातें याद आ गईं। चंद लम्हों में उसे सारी बात समझ में आ गई थी। और बाद में जब नाइमा और वो तन्हाई में एक साथ हुई तो नाइमा ने उसे ऐसे 20 वाक़यात सुनाए जिनमें मरहूम ससुर जहां आरा बेगम के ख्वाबों में आकर बहुत से प्रोग्राम तलपट करने का सबब बने थे। और मज़े की बात बताऊं हूरिया, अब्बा को वहां भी दुनिया के वाक़यात की पूरी खबर रहती है। लगता है उन्होंने जन्नत में भी अखबार लगा रखा है, नाइमा ने हंसते हुए कहा। हूरिया के लबों पर फीकी मुस्कुराहट दौड़ गई। जिस काम से या जिस बात से जहां आरा बेगम को उन्हें रोकना होता वो मरहूम शौहर को बीच में लाकर बात मनवा लेती। मुजम्मिल ने ऑफिस में कमेटी डाल रखी थी। उसने हूरिया से वादा कर रखा था कि कमेटी खुलने पर उसे गोल्ड का लॉकेट सेट बनवा कर देगा। उसने अपने जहन में डिजाइन तक सोच लिया था। मगर इधर मुजम्मिल की कमेटी खुली, उधर जहां आरा बेगम को ख्वाब में मुदस्सर के अब्बा नजर आ गए। वो अपनी बेटी दामाद के हवाले से परेशान थे जिन्हें कारोबार में खसारे का सामना था। उन्होंने बीवी के ख्वाब में आकर बेटों को पैगाम भिजवाया कि वो अपनी इकलौती बड़ी और शादीशुदा बहन की इस आड़े वक्त में माली मदद करें। सो मुजम्मिल ने फौरन कमेटी की रकम अम्मा को थमा दी कि वो सफ़िया आपा को दे दें। बेशक सफ़िया आपा ने बाद में किस्तों की सूरत में इस कर्ज की अदायगी कर दी, मगर वो पैसे रोज़मर्रा के खर्चों की नज़र हो गए। न दोबारा रकम जोड़ पाई, न हूरिया का लॉकेट सेट बन सका। वो और नाइमा अम्मा के हरबे को समझ चुकी थी, लेकिन अम्मा के तीनों बेटे माँ की बात पर झट एतबार कर लेते। वो दोनों कुढ़ने के सिवा कुछ न कर सकती।